مورل سٹوری وتھ 3 کے ویورز اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ میری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں۔ تو لیٹسٹ ایپیسوڈ میں نے آپ کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے کا واقعہ شیئر کیا تھا۔ اب میں آپ کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں فروخت کرنے کا واقعہ شیئر کروں گی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ جی تو ویورز، قافلے کا سردار حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر مصر کی طرف اپنا قافلہ لے کر رواں دواں تھا۔ قدیم زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ جو بھی کسی آدمی کو خریدتا اسے غلام بنا کر اسے اپنے پاس رکھتا اور محنت مشقت کراتا۔ کیونکہ یہ قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا تو قافلے کے سردار نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں مصر کے بادشاہ کا ایک وزیر، جسے عزیز مصر کہتے تھے، اس کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ عزیز مصر کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ عزیز مصر اور اس کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پالنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام حسن اور خوبصورتی میں بے مثال تھے۔ جو عورت بھی دیکھتی تھی وہ فریفتہ ہو جاتی تھی۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بلا کر دروازہ بند کیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کی پناہ میں ہوں۔ پھر وہ کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے تو زلیخا بھی اسے پکڑنے کے لیے دوڑی۔ پیچھے سے کرتے کا دامن کھینچ لیا تو کرتا پھٹ گیا۔ اتفاق سے عزیز مصر بھی اس وقت وہاں پہنچ گیا تو زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ اسے قید کر لیا جائے اور سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ پھر زندگی بھر یاد رہے۔ اس وقت کسی کہنے والے نے کہا، اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہو تو یوسف قصوروار ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو زلیخا سے غلطی سرزد ہوئی ہے۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو سمجھ گئے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ بھی نہ کہا مگر زلیخا کو لعنت ملامت کی۔ زلیخا کو مصر کی عورتوں نے طعنے دینا شروع کر دیے کہ آخر تم نے یوسف میں کیا دیکھا کہ تم اس پہ فریفتہ ہو گئی۔ اس کے جواب میں زلیخا نے تمام عورتوں کو کھانے پر بلایا۔ عورتیں مجلس میں آئیں اور سب کے سامنے کھانے کے لیے ایک ایک پھل اور ایک ایک چاقو رکھ دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو عورتوں کی مجلس میں بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی مجلس میں حاضر ہوئے، تمام عورتیں دیکھ کر بے ہوش سی ہو گئیں۔ ایک نشہ سا طاری ہو گیا۔ چاقو سے پھل کاٹنے کی بجائے سب نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ انگلیوں سے خون بہنے کی تکلیف بھی محسوس نہ ہوئی۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا فرمائی، اے رب، مجھے قید پسند ہے مگر اس کے پاس جانا پسند نہیں ہے۔ اے رب، مجھے تو ہی بچا سکتا ہے۔ اگر اس سے قریب آ جاؤں تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف کو بچا لیا اور زلیخا کی جب بدنامی ہونے لگی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے اور وہ اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرتے تھے۔ قید خانے کے تمام قیدی آپ سے عقیدت رکھتے تھے اور آپ کو نیک اور پارسا سمجھتے تھے۔ قید خانے میں 2 آدمی موجود تھے جن کو اس طرح سے خواب آئی۔ ایک نے کہا کہ میں بادشاہ سلامت کو شراب پلا رہا ہوں، اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ دوسرے نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے میرے سر پر رکھی ہوئی روٹیوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اس کی تعبیر بھی مجھے بتا دیجئے۔ جی تو بچوں، یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خوابوں کی تعبیر بتانے کا علم بھی نواز رکھا تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان دونوں قیدیوں کو اس طرح سے خواب کی تعبیر بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ جو شراب پلا رہا تھا تو وہ عزیز مصر کو شراب کا جام پلائے گا، اور دوسرا قیدی جس کے سر پر روٹیاں تھیں اس کو بادشاہ سزائے موت دے گا اور پرندے اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جی تو پیارے بچوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی خواب کی تعبیر ہو بہو ایسے ہی پوری ہوئی۔
شراب پلانے والا شخص جب بادشاہ کا مصاحب مقرر ہوا تو بادشاہ سلامت نے ایک دن اپنا خواب اس طرح سے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں 7 موٹی گاؤں کو، اور اناج کی 7 بالیاں ہری اور تازہ تھی اور 7 سوکھی بالی تھی، لیکن سوکھی بالی ہری بالی کھا رہی تھی۔ بادشاہ سلامت بہت پریشان تھے کیونکہ دبلی گائیں کس طرح موٹی گائیں کو کھا سکتی ہیں، ہری بالیوں کو سوکھی بالیاں کھا رہی تھی، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ جب خادم نے بادشاہ کا یہ خواب سنا تو انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر اس طرح سے بتائی کہ ملک میں 7 برس تک خوب اناج اور پھل ہوگا، آنے والے 7 سال اچھے نہیں ہوں گے، اناج پیدا نہیں ہوگا، قحط پڑ جائے گا۔ ابھی 7 سال کے اندر جو اناج ہوگا کھانے کے ساتھ ساتھ بچا کر بھی رکھنا ہوگا، بچا ہوا اناج قحط کے زمانے میں کام آئے گا۔ اناج بچا کر نہ رکھا جائے تو لوگ بھوک سے مریں گے، اور یہ اناج کی بالیوں ہی میں رکھنا ہوگا تاکہ خراب نہ ہو، چنانچہ 7 سال اچھے رہیں گے۔ اس دوران یہ فائدہ ہوگا کہ خوب بارش ہوگی اور زمین زرخیز ہوگی، اناج خوب پیدا ہوگا، اور اگلے 7 سال قحط سالی کے ہوں گے۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کی بیجا قید سے واقف ہو گئے اور آپ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے عزیز مصر نے کہا کہ آپ خود ہی غلے کا انتظام اپنے ہاتھ میں سنبھال لیں گے۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو منظور کر لیا اور کہا کہ میں اس کام کو بخوبی انجام دوں گا۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے خوراک کا محکمہ سنبھال لیا۔ 7 سال میں جو غلہ پیدا ہوا اس میں سے غلہ بچا کر رکھا، اور جب دوسرے 7 برسوں میں پیداوار نہ ہوئی تو رکھے ہوئے غلے کے ذخیرے سے لوگوں کو اناج فراہم کیا، ملک قحط سے بچ گیا۔ جی تو ویورز، حضرت یوسف علیہ السلام کا آبائی وطن کنعان بھی اس وقت قحط سالی کا شکار ہو گیا۔ آپ کے بھائی آپ سے غلہ لینے کے لیے کنعان سے مصر کی طرف آئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں سے آپ کی ملاقات کا واقعہ شیئر کروں گی۔ قحط کے یہ 7 سال کس طرح سے آپ کے لیے اپنے والدین سے ملن کے سال ثابت ہوئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔